امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم پاکستان میں یہ جو کافی دنوں سے ایک موسم آیا ہوا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کرنی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور جناب مجیب الرحمن شامی صاحب جن بیچاروں کو کوئی 3 دفعہ ٹی وی پر آ کے پروگرام کرنے پڑے ہیں، جان ابھی بھی نہیں چھوٹ رہی، ان کے اس پروگرام کا بھی کچھ تجزیہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو احمدی مسلمانوں کے خلاف ظلم و بربریت کا دور جاری ہے، اور جس میں احمدیوں کو ان کے شہری، آئینی، قانونی، تعلیمی، معاشی، معاشرتی، مذہبی اور انسانی غرضے کے ہر قسم کے حقوق سے محروم کرنے کے لیے قوانین بھی بنائے گئے ہیں، کھلم کھلا دہشت گرد مذہبی تنظیموں کو چھٹی بھی دی گئی ہے، ریاست اس کی کھلم کھلا پشت پناہی کرتی ہے، اور جو بھی قانون بنائے گئے ہیں ان کا ٹارگٹ وہ احمدی ہوتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ قانون اپنی ذات میں اتنا پھر وسعت اختیار کرتا ہے کہ اس کا جس طرح کسی برتن میں آپ پانی ڈالیں تو وہ اوور فلو کر جاتا ہے، تو اس کے اوور فلو کے نتیجے میں جو دوسری مذہبی اقلیتیں ہیں یا خود مسلمانوں میں سے بعض لوگ اس دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو دہشت گردی دراصل احمدی مسلمانوں کے خلاف ٹارگٹ کر کے پروموٹ کی گئی ریاست کی سربراہی میں، اور جس کو قانونی اور آئینی جواز مہیا کیے گئے۔ تو بڑی سادہ سی مثال ہے جس کو آپ بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ خود ہی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو بڑے عجیب و غریب شوق ہوتے ہیں، سانپ پالنے کا شوق ہوتا ہے، بعض کو کتے پالنے کا شوق ہوتا ہے، بعض کو شیر پالنے کا شوق ہوتا ہے، تو درندے مختلف قسم کے لوگ پال لیتے ہیں گھروں میں۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ وہی سانپ، کتے، شیر، دیگر درندے، ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ درندہ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس وقت میں نے اپنے مالک کے اوپر ہی حملہ کرنا ہے، اور اس کا جواز اور اس کا سبب جو ہے وہ مالک کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ مالک تعین کرے کہ اس حملے کا جواز کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ وہ سبب اور جواز جو ہے وہ اس درندے نے سبجیکٹیولی اس کو متعین کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی بڑی واضح مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت آئی جب جو جناب احسن اقبال صاحب ہیں، ان کے اوپر ایک یہ جو لبیک یا رسول اللہ والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج کل تحریک لبیک پاکستان کہتے ہیں، ان کے ایک دہشت گرد نے اس وجہ سے احسن اقبال صاحب کو گولی ماری کہ یہ کرسچنز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کارنر میٹنگ کر رہے تھے یا ان سے مل کے آ رہے تھے، اور شک یہ تھا
کہ شاید توہین رسالت کا جو قانون ملک میں احمدیوں کو ٹارگٹ کر کے بنایا گیا تھا، اور جس کا شکار کرسچن کمیونٹی بھی ہو رہی تھی اور دوسرے غیر مسلم بھی جو اقلیتیں ہیں، اور پھر بعض مسلمان بھی، تو اس دہشت گرد کو خیال یہ تھا کہ یہ شاید کوئی کمپرومائز کا وعدہ کر کے آئے ہیں اس کمیونٹی سے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کے لیے اس میں نرمی پیدا کریں گے، اور یہ جو آئے دن آپ کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ تو اگرچہ اس میں احمدیوں کا تو کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن ایک وہم تھا کہ یہ اگر ان کے لیے نرمی کریں گے تو ہو سکتا ہے احمدیوں کو بھی اس کا کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ اب دیکھیں، یہ جو توہین رسالت والا قانون ہے، بڑے فخر کے ساتھ احسن اقبال صاحب اور ان کی والدہ اس بات کو پرائیڈ لیتے ہیں کہ ان کی والدہ نے بطور ممبر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل اس توہین رسالت کے قانون میں بڑا رول پلے کیا ہے۔ تو اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ ایک دن یہ جو موذی جانور میں پالنے لگی ہوں، اس موذی جانور نے میرے بیٹے کے اوپر ہی حملہ کر دینا ہے۔ تو یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے، یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جس سے یہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور اگر ابھی اس پرانے واقعے کو ذرا چھوڑ کے، تو ابھی عید کے موقع پر جو واقعات ہوئے ہیں یہ پچھلے چند ہفتوں میں، ان کو ہی سامنے رکھ لیں تو بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ عید سے پہلے بھی، عید کے دنوں میں بھی، اور عید کے فوراً بعد بھی احمدی مسلمانوں کے لیے جس طور پر اس زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، کہ حتیٰ کہ اس حد تک بدقسمتی اختیار کی گئی کہ بکری کا 2 ماہ کا بچہ جو ہے اس کو بھی پولیس اٹھا کے لے گئی کہ جی یہ پال کے احمدیوں نے اور بڑا کر کے تو اس کی عید قربان کے موقع پر قربانی کرنی ہے، لہٰذا یہ بھی ہم لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب یہاں تک بات پہنچ جائے تو پھر کچھ جو سینسیبل لوگ ہیں، کچھ تھوڑا بہت شرافت اور حیا ان میں ہے، وہ بیچارے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، دبی زبان میں کچھ نہ کچھ احتجاج میڈیا پر کر رہے تھے۔ لیکن ابھی وہ احتجاج کر ہی رہے تھے اور ادھر یہ سیلیبریشنز ہو ہی رہی تھیں کہ ہم نے احمدیوں کو قربانی نہیں کرنے دی، ہم نے احمدیوں کو عید کی نماز سے روکنے کے لیے پورا زور لگایا ہے۔ تو یہ سیلیبریشنز ابھی ہو ہی رہی تھیں اور دوسری طرف مائلڈر سا احتجاج بھی ہو رہا تھا، تو سوات والا بہیمانہ واقعہ ہو گیا۔ اب اس بندے کا جماعت احمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو نتیجہ یہ تھا کہ اس طرح کے واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں پیچھے بھی، وہ سری لنکن شہری والا واقعہ ہوا تھا، تو اور بھی واقعات بہت سارے ہوئے ہیں۔ تو جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو 2 سوال بڑے کھل کر پوچھے جاتے ہیں اور سامنے آتے ہیں اور میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اور اسلامی تعلیم کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ریاست کہاں کھڑی ہے، اور ریاست کا اس میں کیا رول اور کردار ہے؟ اب عجیب سی بات ہے کہ جن لوگوں کو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اسلام کو آئے ہوئے، جن کو 1400 سال سے زائد عرصے میں یہ بات پتہ نہیں چلی کہ ایک انسان کا حق کیا ہے اس دنیا میں، تو اس قوم کو اب پتہ نہیں چلنا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ بہت کچی سوچ ہے کہ اب ان کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اور یہ درندگی، اور یہ درندگی سے بھی بدتر حرکت جو ہے، ایسا اسلام درس نہیں دیتا۔ تو ان کو نہیں پتہ چلنا، کیوں؟ کیونکہ ان کو مسلسل انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں اس بات کے، جب کوئی ذرا سا تھوڑا سا ان کے اندر کوئی نرمی آتی ہے تو ان کو ایک بہت سٹرونگ انجیکشن دیا جاتا ہے کہ نہیں۔ وہ جس طرح یہ لبیک کا جو وہ بانی تھا، اس نے بار بار جلسوں میں کہا کہ کون کہتا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام تو جنگ کا مذہب ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ ابھی بھی ان کے جلسوں میں، ریلیوں میں، وہ بینرز جو ہیں وہ بڑے نمایاں کر کے لگائے ہوتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کا دین ہے، اسلام جنگ کا دین ہے، اسلام امن کا دین نہیں۔
تو اس برانڈ کو باقاعدہ ریاستی پشت پناہی میں پیدا کیا گیا اور ریاستی پشت پناہی میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو پہلا سوال اور دوسرا سوال جو ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ریاست جو ہے پچھلے 76 سالوں میں ریاست کا جو کردار ہے وہ دہشت گردی کو روکنے میں نہیں ہے، وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرنے میں ہے، اور ریاست نے اپنا بہت کھلا واضح ایک سٹینڈ جو ہے وہ لیا ہوا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، ہم امن پسند شہریوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ چنانچہ جب یہ واقعہ ہوا اور یہ بحث شروع ہوئی تو اس بحث میں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنا حصہ ڈالا، اور بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک دکھے ہوئے دل اور ایک سلجھے ہوئے دماغ کی ایک احتجاج تھا جو انہوں نے کیا، اور اس میں کچھ سچ بھی بول دیے۔ تو جب میں نے وہ پہلا پروگرام سنا تو بعض دوستوں سے بات ہوئی تو میں نے کہا نہیں، یہ نہ دکھا ہوا دل ہے نہ یہ سلجھا ہوا دماغ ہے، ان بیچاروں کی تو پیدائش بھی فرمائشی ہے اور ان کی زندگی بھی فرمائشی ہے اور ان کی موت بھی فرمائشی ہے۔ تو یہ انہوں نے فرمائشی پروگرام کیا ہے، اور ابھی اور بھی بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ فرمائشی اور لوگ بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ سارا انفولڈ ہوتا گیا اور ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ فرمائشی پروگرام کیوں ہیں، اس میں احمدیوں کا کیا ذکر ہے اور احمدیوں کے ساتھ کیا ہمدردی ہے، یہ بات بالکل پتھر پر لکیر ہے کہ یہ اگرچہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے اس میں اس حقیقت کا اظہار کیا کہ احمدیوں کے اوپر یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو لیکن جو فرمائشی نغمہ تھا اس نغمے کے اندر یہ اس حقیقت کو لانا مجبوری تھی، اور مجبوری ہے کئی حوالوں سے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ بات ان کے گلے پڑ گئی، اور جب گلے پڑ گئی تو پھر کبھی وہ مولوی الیاس چنوٹی کی طرف بھاگ رہے تھے، اور کبھی پھر ٹی وی پر آ کے وضاحتیں پیش کر رہے تھے، اور جناب ایک کے بعد دوسرا پروگرام، دوسرے کے بعد تیسرا پروگرام، تو جان چھوٹ نہیں رہی تھی۔ اور ادھر وہ جو موذی پالے ہوئے ہیں ان موذیوں کی طرف سے بھی بیانات جو ہیں، ان درندوں کی طرف سے بھی بیانات جو ہیں وہ آ رہے تھے۔ تو یہ جو شامی صاحب نے احمدیوں کے متعلق کہا اس پروگرام میں، تو میرا اندازہ یہ تھا کہ فرمائشی پروگرام تو وہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن ایک اندر کا وہ گلٹی کانشنس جو ہے اس کے نتیجے میں بھی بعض دفعہ انسان اپنی ہیلوسینیشنز میں، اپنی تنہائیوں میں جب اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے، تو ان بیچاروں کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ ٹی وی شو میں کر بیٹھے، ورنہ اس قسم کے ظالم جو ہیں وہ اپنی ہیلوسینیشنز میں اس قسم کی سٹوریز جو ہیں وہ سناتے ہیں، اپنے ظلموں کو دہراتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے بدقسمتی سے وہ ٹی وی شو میں آ کے کر دی، اور جس کے نتیجے میں وہ پھر ایک طرف جو ہے وہ طوفان اٹھا، جس کو سنبھالنے کے لیے ان کو مختلف پروگرام جو ہیں وہ کرنے پڑے۔ اور پھر شاہ زیب خانزادہ نے بھی ایک پروگرام کیا، اور اس میں خواجہ آصف صاحب کو بلایا، اور وہ اس کے پس منظر میں وہ قرارداد تھی جو اسمبلی میں پیش ہوئی اقلیتوں کے حقوق کے لیے۔ اب یہ وہی جیو ٹی وی ہے، جس جیو ٹی وی پر ایک دفعہ کسی اشتہار میں، یہاں کسی مغربی ملک کا کوئی اشتہار تھا، اس میں احمدیوں کا نام آ گیا تھا، تو جیو ٹی وی والوں نے بڑا کھل کے آ کے معافیاں مانگی تھیں۔ اور اگر یاد ہو تو یہ شامی صاحب جو ہیں یہ بھی ایک بڑا کردار ہیں احمدیت کی مخالفت میں، ایک بڑے سخت معاند شخص ہیں۔ انہوں نے یہ جو بات کہی وہاں اس اپنے پروگرام میں پہلے میں کہ ایک اقلیت ایسی ہے جس کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے، درست کہا، آپ نے سچ کہا، اور آپ کو اس سچ بولنے پر خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ہمیں یاد ہے کہ اس معاشرے کو یہاں تک لانے میں
جو آپ جیسے بد کرداروں کا کردار ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ معاشرہ جو ہے اس طرح کا نہیں تھا. ہم نے خود اپنے اس معاشرے کو دیکھا ہے. ہر گاؤں میں، ہر شہر میں احمدی اور غیر احمدی اکٹھے ہی رہتے تھے. ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے وہ غیر احمدی آ کے ہماری ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، حالانکہ ان کی مسجد بھی تھی. اکٹھے ہی جنازے ہوتے تھے، شادیاں ہوتی تھیں، سب کچھ ہی ہوتا تھا. نمازیں بھی آ کے ہمارے پیچھے نہ بھی پڑھے تو ہماری مسجد میں پڑھ لیتے تھے. لیکن اس نفرت کے گراف کو اس حد تک لانے میں یہ شامی صاحب جیسے دانشور جو ہیں ان کا بڑا کردار ہے. چنانچہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو میں یاد دلا دوں کہ جو 2010 میں 28 مئی کو لاہور میں احمدیہ مساجد پر حملہ ہوا تھا، اور اس حملے کے نتیجے میں جو ملک میں ایک تھوڑا کسی جگہ، بعض جگہوں پر کچھ احتجاج بھی ہو رہا تھا، مذمت بھی ہو رہی تھی، اگرچہ ایک طبقہ بدقسمت ایسا بھی تھا جو اس پر مٹھائیاں بھی تقسیم کر رہا تھا. لیکن جب ایک ٹی وی شو میں صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب مرحوم کو بلایا گیا تو کوئی شخص اس واقعے کو دفاع کرنے اور احمدیوں کے متعلق مزید نفرت پھیلانے کے لیے شاید پورے ملک سے نہیں ملا تھا، اور مولویوں بدقسمتوں میں سے بھی نہیں ملا تھا. یہ ایک شخص تھا جو مجیب الرحمان شامی تھا، جس نے آ کے اس وقت بھی، جبکہ ابھی تازہ خون رس رہا تھا، اس وقت آ کے بھی اس نے احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلائی تھی، اور باقاعدہ اس ٹی وی شو میں پھیلائی تھی جس ٹی وی شو کو اس وقت لاکھوں لوگ لائیو دیکھ رہے تھے. تو یہ جو معاشرہ یہاں تک پہنچا ہے کہ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اقلیت ایسی ہے جس کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ معاشرہ ایسا نہیں تھا. یہ آپ جیسے بدقسمت لوگ تھے جو اس معاشرے کو اس نہج پر لائے ہیں، اس لیول پر لے کے آئے ہیں. تو اس پر غالب کا مجھے وہ شعر ہی یاد آتا ہے کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ علیم، تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے. یہ معاشرہ تو ایسا گندا نہیں تھا، ایسا بدقسمت تو نہیں تھا، یہ نفرت کی فضا تو نہیں تھی اس ملک میں. یہ بدقسمتی آپ لوگوں نے اختیار کی. یہ شامی صاحب جیسے انٹلیکچوئلز جو ہیں، شامی صاحب جیسے میڈیا پرسنز جو ہیں، انہوں نے اس معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہے. مولویوں کو یہ لے کے آتے تھے ادھر میڈیا پر، اخبارات میں ان مولویوں کے مضمون یہ چھاپتے تھے، ان کے بیانات یہ چھاپتے تھے. یہ تو اب اس حد تک بات پہنچ گئی ہے کہ اگر آپ جائزہ لیں تو یہ جو معاشرہ ہے پاکستان اور ہندوستان کا، اسلام کے آنے سے پہلے یہاں ہندوازم ہی تھا. تو ہندوؤں سے لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ ہم ہندوؤں کے اندر جو انتہا پسندی ہے، جو وہاں پر وہ ستی کی رسم ہے اور دوسری باتیں ہیں، ان کو ہم چھوڑ کے ہم مسلمان ہو رہے ہیں. ہماری طرف سے اب ہر طرف سلامتی ہوگی، ہماری طرف سے امن اور آشتی کا پیغام جائے گا، اور ہم اس انتہا پسندی کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن اب یہ معاشرہ جو ہے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ علامہ اقبال صاحب نے تو اس وقت ایک پتہ نہیں شعری مزاج تھا ان کا، تو شعر کی صورت میں کہہ دیا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ جو حرکتیں اس عید کے موقع پر ہوئی ہیں احمدیوں کے ساتھ، احمدی مسلمانوں کے ساتھ، ان حرکتوں کو دیکھ کر تو ہندوستان کے ہندو جو ہیں وہ بھی شرما رہے ہیں کہ یہ کیا حرکتیں ہیں کہ تم بکری کا 2 ماہ کا بچہ بھی اٹھا کے لے گئے ہو، تم فریج سے آ کے گوشت بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اس بندے نے 7 دن کے بعد عید کی نماز پڑھنی ہے، اس کو آج ہی جیل میں ڈال دو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس بندے نے کل عید کی نماز پڑھنی ہے، اس کو آج ہی جیل میں ڈال دو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کر ہندو بھی شرما رہے ہیں. اور یہاں میں اس پروگرام کا اختتام جو ہے وہ اس بات پر کرنے لگا ہوں، اگرچہ ابھی یہ شامی صاحب کے اوپر ایک اور پروگرام مجھے کرنا پڑے گا، کہ
یہ جو شامی صاحب نے آ کے جماعت احمدیہ پر ہونے والے ظلم کی بات کی، حقیقت بیان کی، اور اس حقیقت کا بیان قرآن شریف میں موجود ہے، اور سورۃ بروج میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ جو کھائیاں نکالنے والے تھے وہ ہلاک ہو گئے، وہ جو آگ کو جلا رہے تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اسی مضمون کو آگے جا کے فرمایا کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، کہ یہ جو ظلم اور زیادتی یہ مومنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، خود ان کے منہ سے گواہیاں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ تو یہ شامی صاحب کے منہ سے جو گواہی نکلی ہے وہ اس قرآن شریف کی آیت کے مطابق نکلی ہے۔ لیکن میں اس پروگرام کو اس آخری فقرے پر ختم کرتا ہوں کہ شامی صاحب اور آپ کے ہم نوا جو ہیں، اور یہ جو دہشت گرد آپ سب لوگوں نے پالے ہیں، ان کو اس بات سے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو الرجی ہے کہ اگر ہم احمدی ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو تم ان قوموں کا رویہ اختیار کر رہے ہو جو ہلاک ہو گئیں، اور تم وہاں قدم رکھ رہے ہو جو آگ کے اوپر قدم ہے، تو تم نے تباہ و برباد ہونا ہی ہونا ہے، یہ تمہارا مقدر ہے۔ تو اس وقت ان کو آگ لگتی ہے کہ یہ احمدی قرآن پڑھ کے تو قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج میں قرآن شریف کی اس آیت کے حوالے سے مزید اور بات نہیں کروں گا، آگے اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ ایک مضمون یہی ہوگا لیکن اس کو ایک ڈیفرنٹ حوالے سے بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔